السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے لیڈر۔ لیڈر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اچھے لیڈر میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ لیڈر کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے؟ کسی لیڈر کی کس حد تک پیروی کرنی چاہیے؟ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس سے معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے، اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے قوانین و ضوابط بنائے جاتے ہیں جو ہر انسان نہیں کر سکتا۔ ان قوانین کو بنانے والے لوگ رہنما کہلاتے ہیں۔ انہیں رہنما بھی کہہ سکتے ہیں اور لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک برادری میں، بالکل اسی طرح ایک ریاست کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے جو پوری ریاست کو چلاتا ہے، اس کے قوانین بناتا ہے۔ اچھے لیڈر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اسے اپنی عوام کے مسائل کی آگاہی ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قائد اور عوام ایک ہی طرز کی زندگی گزار رہے ہوں، جن کا رہن سہن ایک جیسا ہو۔ اگر ان کا رہن سہن ایک جیسا نہیں ہوگا تو قائد اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا ہوگا، کیونکہ کسی محل میں رہنے والا انسان یہ نہیں جانتا کہ نالوں کا پانی چھان کر پینے والوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک ہی کمیونٹی میں رہتے ہوں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لنک ہو کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ لیڈر کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے؟ جب ہم کسی قائد کا یا لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایماندار ہو، انصاف پسند ہو، محب وطن ہو، قوم اور ملک کا فائدہ جانتا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، جو ہمیں ذاتی طور پہ فائدہ پہنچاتا ہے ہم اسی کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، اسی کو لیڈر مان لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی انسان اچھا ہے۔ ایسا انسان کیسے اچھا ہو سکتا ہے جو انصاف نہیں کرتا؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایک کے ساتھ اچھائی کی ہو تو دوسرے کے ساتھ برائی ضرور کرے گا۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہے جو جس کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے لیڈر میں کیا خوبی ہے، آپ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس نے ہمارا فلاں کام کروایا، اس نے ہمیں فلاں جگہ پہ سپورٹ کیا، اس نے ہماری یہاں مدد کی۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جہاں جہاں انہوں نے سپورٹ کی یا آپ کی مدد کی، کیا وہ جائز تھا؟ اگر جائز نہیں تھا تو اس نے کسی دوسرے کی حق تلفی کی، اور ایسا انسان جو ہے وہ کبھی بھی لیڈر کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیا سوچتا ہے۔ جب ہم کسی لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر کس حد تک اس کی پیروی کرنی چاہیے؟ اب یہاں پہ پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، رہنما ہو، تو ہمارے معاشرے میں شدت پسندی اس حد تک آ چکی ہے کہ بالکل عقل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اندھی دھند تقلید، اور جتنی اندھی دھند تقلید کی جائے گی اتنا ہی وہ اپنے رہنما یا لیڈر یا پیر کی نظر میں ایک اچھا انسان اور اچھا فالوور جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا رہنما ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر اس کے کام میں اس کی مدد کی جائے، لیکن جہاں آپ کو لگے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کو نوٹس کروایا جائے کہ یہاں آپ غلطی پر ہیں۔ اور یہ ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو شدت پسندی ہے یہ فساد پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں، گھر میں، برادری میں اختلافات پیدا کرتی ہے۔ تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے
کہ جس لیڈر کا ہم انتخاب کرتے ہیں کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کر ملک و قوم کو دیکھیں، اس کے کام کو دیکھیں، اس کی ذات کو دیکھیں۔ جو انسان اپنے معاشرے میں اپنی عوام جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کبھی بھی قائد یا لیڈر کہلانے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو انصاف ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین لیڈر کس لیے تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جیسی زندگی گزاری۔ اگر کسی کو ایسی زندگی گزارنا پڑے تو انہیں شرمندگی نہ ہو۔ آپ خود دیکھیں اور خود سوچیں کہ جس کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، کیا اس میں یہ تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو کیا آپ اس کو ریئلائز کروا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی نشاندہی کروا سکتے ہیں؟ اور آپ کی نشاندہی کے بعد پھر اس لیڈر کا یا اس حکمران کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، اس کا نوٹس لے گا، یا اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا؟ اگر نہیں پڑے گا تو پھر عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنی عزت خود کریں گے تو دوسرے کریں گے۔ یہ دوسروں کی خاطر، دوسروں کی کرسیوں کی خاطر، دوسروں کی عروج و زوال کی خاطر کم از کم آپ اپنی برادری، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گھروں میں جو فسادات ڈالتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اور اپنے لیڈر کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس پہ غور کریں، توجہ دیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صحیح ہیں یا دوسرے صحیح ہیں۔